معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 20 اور 21 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ نمل بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ قصص مکمل، نمبر 3 سورہ عنکبوت ابتدائی حصہ۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید کی 5 دلائل، جن میں نمبر 1 آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق وہی ہے۔ نمبر 2 پہ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندر کا نظام وہی چلاتا ہے۔ نمبر 3 مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ نمبر 4 پہ بحری اور بری تاریخوں میں رستہ وہی دکھاتا، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا۔ نمبر 5 پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے۔ آگے نمبر 2 پہ قیامت کے ذکر میں ان امور کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سور پھونکا جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، روز قیامت سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کا ملنا۔ نمبر 2 پہ سورہ قصص میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ نمبر 3 پہ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں یہ ہیں، جن میں نمبر 1 پہ توحید، مشرکین کی بت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ اضافہ آج کل جدید سائنس نے مکڑی کے گھر کے پوشیدہ کمزوریاں بھی واضح کر دی ہیں۔ نمبر 2 پہ رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے اس کے برگزیدہ بندوں پر ضرور آتی ہے۔ جو اس آزمائش میں صبر کرے گا کامیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21واں پارہ۔ 21ویں پارے میں 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ عنکبوت بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ روم مکمل، نمبر 3 سورہ لقمان مکمل، نمبر 4 سورہ سجدہ مکمل، نمبر 5 سورہ احزاب ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 پہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ تلاوت اور نماز کا حکم، نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3 پہ معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر۔ نمبر 4 دنیا کی بے ثباتی۔ پھر دوسرے حصے میں سورہ روم میں 2 باتیں یہ بیان کی گئیں۔ نمبر 1 2 پیش گوئیاں، جن میں نمبر 1 پہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ نمبر 2 پہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2 پہ توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں، جن میں نمبر 1 پہ اشیاء کو ازدار سے پیدا کرنا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 2 انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ نمبر 3 زوجین کی محبت۔ نمبر 4 زمین و آسمان کی پیدائش۔ نمبر 5 رات اور دین کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ نمبر 6 بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار۔ نمبر 7 زمین و آسمان کا مستحکم نظام۔ تیسرے حصے میں سورہ لقمان میں 3 باتیں بیان کی گئیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 توحید میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 دلائل۔ نمبر 1 بغیر ستون کا آسمان۔ نمبر 2 مضبوط و محکم پہاڑ۔ نمبر 3 رینگنے والے مویشی اور چراغ۔ نمبر 4 برسنے والی بارش۔ پھر نمبر 2 پہ اس کے حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں، جن میں نمبر 1 شرک نہ کرو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔ نمبر 3 نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، آزمائش میں صبر۔ نمبر 4 عاجزی اختیار کرو۔
تکبر سے بچو۔ نمبر 5 معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ نمبر 3 پہ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جن میں نمبر 1 پہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی۔ نمبر 2 قیامت کب آئے گی۔ نمبر 3 پیٹ میں بچہ کن اور صاف کا حامل ہے۔ نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی۔ نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ نمبر 4 سورہ سجدہ میں 4 باتیں یہ ہیں، جن میں نمبر 1 قرآن کی عظمت ہے، اور نمبر 2 توحید کے حوالے سے آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشا، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنایا۔ نمبر 3 پہ قیامت ہے، مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4 رسالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 5 سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 میں زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردد کی گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ کلمات اظہار کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔